الحمد لله والقدرة لله والعظمة لله والهيبة لله والأمر لله والحكم لله الذي جعل لنا نبيا دليلا. وقال الله تبارك وتعالى: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کو غور سے سنو بھی صحیح، ان کو سمجھو بھی صحیح اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر یہی فرمایا: اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. تیسرے دن، چوتھے دن، غالباً 6 دن حضور علیہ السلام یہی بات کہتے رہے کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سنو بھی صحیح، سمجھو بھی صحیح اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. اور پھر جا کے 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں سے ایک کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کروں گا. وہ یہ ہے کہ ابو ذر، اپنے اوپر تقوی اختیار کرو، اپنے ظاہر اور باطن پر تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ جل شانہ کا ڈر ہے، اللہ جل شانہ کا خوف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے خوف کرنا، قرآن پر عمل کرنا، کام پر قناعت کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ جل شانہ کے ڈر اور خوف کو کہتے ہیں، کہ ہر کام کے اندر انسان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کا خوف ہو اور ڈر ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور تقوی کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ قیامت والے دن اس کا گربان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. یہ تقوی کا مطلب ہے. اور پھر ظاہر اور باطن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کے حکم، محبوب علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو. اس کی روش، اس کی حیت و حالت وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو اپنی ظاہری حالت ہے اس کو اللہ کے حکم حضور علیہ السلام کے تابع بنائے. اور پھر باطن سے مراد دل ہے، دل کی دنیا ہے، کہ جو خیال دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہی خیال اسی کو کامل تکمیل کرنے کے لیے اعضاء و جوارح پھر کام کرتے ہیں. اب دل کے اندر جذبات اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، برے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو برے پیدا ہوئے وہ یہ ہے کہ ایک چوری کا جذبہ پیدا ہوا اور جناب بدکاری اور زناکاری کا جذبہ پیدا ہوا. دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی اور اس بات کی تکمیل اعضاء و جوارح، آنکھوں نے کی، زبان نے کی اور ہاتھوں نے کی، پاؤں نے کی. یہ سارے کے سارے اعضاء و جوارح اس کام کی تکمیل کو لگ گئے اور اس کو مکمل کر کے چھوڑا. یہ ہے برا جذبہ. اور اچھا جذبہ کیا ہے؟ کہ مہمان ہے، کسی جگہ پہ مہمان گیا ہوا ہے، مسافر ہے، اور نماز کی فکر لگی کہ میں نماز پڑھوں، پھر کوشش کی اور پھر پاؤں نے چلنا شروع کر دیا اور پھر مسجد بھی ڈھونڈ لی، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر لیا، پھر نماز بھی ادا کر لی. یہ ہے نیکی کا جذبہ. تو یہ دونوں جذبے
فرماتے ہیں کہ تقوی کا محل دل ہے، اور دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے وہی جسم پھر اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں۔ میری زندگی کیسے بہترین بن جائے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، وہ زندگی تقوی والی زندگی ہے۔ کیا مطلب کہ جناب تقوی، ایک اللہ والے تقوی کی تعریف فرماتے ہیں کہ متقین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہر کام میں اللہ کی منشا دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھتے ہیں، اور اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بجا کر لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی تقوی والی، ڈر والی، خوف والی گزار لیں۔ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں روزے عطا فرمائے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں روزوں کی، کہ جناب رمضان المبارک آتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا من انتا، من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس نے جواب دیا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے 1000 سال نفس پر آگ کا عذاب ڈالا، اور اس کے بعد پھر پوچھا من انتا من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ پھر یہی جواب آیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے 1000 سال سردی کا عذاب ڈالا، پھر یہی سوال کیا تو یہی جواب آیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے بھوک کا عذاب ڈالا 3 دن کے بعد۔ اللہ خالق و انا مخلوق، نفس نے کیا کہا؟ اللہ خالق، اللہ انت خالق، اے اللہ تو خالق ہے، و انا مخلوق، اور میں مخلوق ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اللہ جل شانہ نے جو 30 روزے عطا فرمائے، تم 30 روزے رکھو گے، تمہارے نفس کو ایسی لگام ڈالے گی کہ وہ اللہ جل شانہ کی منشا مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو عبادات عطا فرمائی ہیں اس کا مقصد بھی تقوی ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے جو آئے انہوں نے بھی ایسی عبادت کی، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تقوی۔ اسی طرح اب اللہ جل شانہ نے قربانی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، اور صرف تمہارے دلوں کا تقوی ہماری طرف پہنچتا ہے۔ اب اس کا مطلب بھی، قربانی کا مطلب بھی تقوی ہے۔ اور پھر جس بندے نے مسجد بنائی، لمسجد اسس علی التقوی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسجد بنانا تقوی والے لوگوں کا کام ہے، اور پھر مسجد کے اندر نمازیں پڑھنا، یہ گویا کہ مسجد بنانا یہ بھی تقوی والے لوگوں کا کام ہے۔ اور پھر آگے اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زلیخا نے کہا کہ ہی تلک، انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈر اور خوف ہے۔ اور اسی طرح پھر جناب قابیل نے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل کی شادی ہوئی تو حابیل نے کہا کہ میری شادی ہونی تھی، اسی مخالفت کے اندر حابیل نے قابیل کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو قابیل نے کہا کہ میں اس کا بدلہ دے سکتا ہوں لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی اس بہترین بن جائے، تقوی والی بن جائے، اللہ سے ڈر اور خوف والی بن جائے، میرے دل کے اندر جو بھی کام کرنے لگوں کیا جذبہ ہو کہ اللہ جل شانہ کا حکم کیسے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیسے ہے، میری زندگی تب کامیاب بنے گی، اللہ راضی تب ہوں گے جب میرے دل کے اندر تقوی ہوگا، جب میرے دل کے اندر خوف ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا